بہرحال اللہ نے آخر میں فرعون کو ہلاک کیا اور جناب موسیٰ کو نجات دی. اور قرآن میں ہے کہ ان سے حکم دیا کہ اپنے قافلے کو لے کے آگے بڑھو ادھر جہاں تمہارے نصیب میں حکومت لکھ دی ہے. اور راستے میں ایک جگہ تھی, وہاں اللہ نے حکم دیا کہ جو یہاں سے گزرے وہ ہتا ہتا کہتا ہوا گزرے. ہتا کے معنی برکت کے ہیں, اور سجدہ کرے. قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ ہتا ہتا کہا اور نہ سجدہ کیا. اللہ کو ان کی یادہ اتنی ناپسند ہوئی کہ 40 برس تک وہ ایک ایسے وادی میں بھٹکتے رہے کہ ان کو راستہ ہی نہ ملا. اس واقعے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جو ٹھکرائے اللہ اس کو بھٹکاتا ہے سزا کے طور پر. جب موسیٰ جیسے نبی کو نہ مان کے امت موسیٰ بھٹکی تو محمد جیسا نبی آیا, قرآن جیسی کتاب آئی, امام جیسے رہبر آئے. جب امت نے نہ مانا تو اگر آج امت مسلمہ بھٹک رہی ہے تو حیرانی آئے گی. لیکن عزیزان گرامی, آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا قرآن 1400 برس پہلے والوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن صرف اونٹ پر سفر کرنے والوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن صرف ان لوگوں کے لیے آیا تھا جن کے پاس علم میں سے بالکل ذرا سا حصہ تھا؟ اور اگر قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے, اگر قرآن آج کی جیتی جاگتی دنیا کے لیے آیا ہے, اور آج کے بعد دنیا جتنا آگے بڑھ جائے علمی اعتبار سے اگر قرآن ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے تو کیا ہمارے جیسے ملا بتائیں گے قرآن کو؟ کیا عقل آپ کی یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ محمد ہی کے گھرانے کا کوئی ایسا قابل ہونا چاہیے جو دنیا کے سامنے قرآن پڑھ کے یہ بتا دے کہ اسلام کل بھی علم میں آخری منزل پر تھا, آج بھی علم میں آخری منزل پر ہے. تو 12ویں امام کے لیے رسول نے خبر دی ہے, اور تمام عالم اسلام کی معتبر کتابیں جو ہیں جن میں سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ جیسی کتابیں بھی شامل ہیں کہ رسول اللہ نے خبر دی کہ آگاہ ہو جاؤ, اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو میرا قائمان کی عدل کی حکومت قائم کرے گا, اور اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا آخری نائبان کے دنیا میں نظام عدل قائم کر سکے. اس لیے کہ اگر دنیا کا انجام اسی ظلم پر ہو گیا تو الہی مشن تو ناکام ہو گیا. الہی مشن اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب دنیا میں نظام عدل قائم ہو. اور عزیزان گرامی, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج انسان یہ بات سمجھ چکا ہے کہ دنیا کا ایڈمنسٹریشن نہ پولیس کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ فوج کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ سپر پاورز کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ طاقت کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ ایٹمی طاقتوں کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے. ساری کوششیں آج دنیا میں ناکام ہیں. تو عزیزان گرامی, اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن خیر, میں صرف ایک بات کہوں گا اور اس کے بعد آج کی بات کو تمام کر دوں گا. بات کل زندگی رہی تو آگے بڑھے گی کہ میرے دوستو, اس وقت جو ساری دنیا میں ملت مسلمہ کا حال ہے
میں ایک چھوٹی سی تصویر پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جتنے سنیں گے سب کا دل اقرار کرے گا. اس وقت ورلڈ میں کسی ایک ملک یا کسی ایک علاقے کی بات میں نہیں کرتا، گلوب پر جو ملت مسلمہ کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جنگل میں ایک آدمی کھڑا ہے جو سر سے پیر تک زخمی ہے اور اندھیری رات ہے اور طوفان آیا ہوا ہے اور رات اتنی اندھیری ہے کہ ہاتھ یوں کرتے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اتنی تاریکی ہے. اور ایک طرف سمندر ہے جس کے تلاطم کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک طرف پہاڑی ہے جس سے درندوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، سامنے جنگل ہے اور تیز آندھی میں درختوں کے بڑے بڑے ڈال ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر رہے ہیں اور اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ داہنے جائے کہ بائیں جائے، ادھر جائے تو کسی درندے کا نشانہ نہ بن جائے، ادھر جائے تو سمندر کا لقمہ نہ بن جائے، آگے بڑھے تو کسی گہرے کھڈ میں گر جائے، پیچھے ہٹے تو کوئی درخت کا ڈالا ٹوٹ کے اس پر گر پڑے، اس کو ختم کر دے. آپ یقین مانیے کہ اس وقت ملت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ یہ ہے. کیوں صاحب آپ کو اعتراض تو نہیں ہے یا اس سے کچھ بہتر حالت میں ہیں؟ آپ اس سے بہتر حالت میں نہیں ہیں. بس سنیے گا ہمارے 12ویں امام کے عقیدے کے لیے سنیے گا بس ایک بات، اور بات آگے بڑھ جائے گی اور زندگی رہی تو کل بات بڑھے گی آگے. آج صرف اتنا کہ جیسے یہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس سے 100 گز کے فاصلے پر ایک دوسرا آدمی بھی کھڑا ہے، سیم وہی پوزیشن ہے، وہی اندھیرا، وہی جنگل، وہی درختوں کا ٹوٹنا، وہی درندوں کا چیخنا، وہی سمندر کا شور، وہی ہواؤں کا زور، وہی سر سے پیر تک زخمی. فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ دور پر اس کو ایک چراغ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے، چراغ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے. وہ اس روشنی کے سہارے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یہ امید لیے ہوئے کہ شاید میں وہاں پہنچ جاؤں اور میری زندگی بچ جائے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ راستے میں کسی کھڈ میں گر جائے گا یا کوئی درندہ اسے پکڑ لے جائے گا یا کوئی درخت اس پر ٹوٹ کے گر جائے گا، مگر ایک سہارا تو ہے. عزیزان گرامی، ساری امت مسلمہ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جو سب کی حالت ہے وہ ہماری حالت ہے، مگر امام آخر کا وجود ایک سہارا تو